آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ شاہ نعمت اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی پیشن گوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آگے فیوچر میں کیا کیا ہوگا، تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں، جو کہ ہے شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی مسلمانوں کے عظیم تاریخی شخصیات میں سے گزرے ہیں۔ ان کی تفصیلی حالات تاریخ کے پردوں میں پوشیدہ ہے، تاہم ان کے مشہور فارسی دیوان سے یہ بات اشکارا ہے کہ آپ ایک روشن ضمیر ولی اللہ ہے، صاحب دل صوفی، دوربین نگاہوں اور زبردست مکاشفہ کے مالک تھے۔ پروفیسر مولانا عبد الرحیم، لائبریرین، اسلامیہ کالج پشاور نے آپ کی تصانیف کی تعداد 500 تک بتائی ہے۔ آپ کے علم مکاشفہ اور مستقبل بینی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں 570 ہجری، 6 اور 7ویں صدی ہجری کے پیش آنے والی بڑے واقعات اور شخصیات کی اپنے کلام میں نہایت صاف الفاظ میں نشاندہی کی ہے، جو قصیدہ شاہ نعمت اللہ ولی کے نام سے گزشتہ 2 صدیوں سے مشہور اور متعدد ہے، جن میں سے اکثر واقعات آج 15ویں صدی ہجری تک درست ثابت ہو چکے ہیں، اور ان پیشن گوئیوں کا بہت سا حصہ ابھی عالم وجود میں ظاہر ہونا باقی ہے، جن کی تصدیق یا تکذیب آنے والا وقت کرے گا۔ حضرت شاہ صاحب کی ایک اکثر پیشن گوئیاں ماضی قریب میں بڑی حد تک پوری ہوئی ہے، جن میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم، تقسیم ہند، روسی قبضہ اور افغانوں کی فتح یابی کی پیشن گوئیاں حیران کن حد تک اس قصیدے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو چلیے پیشن گوئیاں شروع کرتا ہوں۔ قدیم قصے کو نظر انداز کر کے ہندوستان کے تازہ آنے والے ان واقعات کو بیان کرتا ہوں جو آئندہ 1000 سال میں پیش آنے والے ہیں۔ مغل شہنشاہ حکمرانی کریں گے، لیکن یہ ظالمانہ حکومت ہوں گی۔ عیش و نشاط ان کے دلوں میں گھر کریں گی، اور وہ اپنی جفاکشی اور سخت کشی کی طرز زندگی کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ ان سے حکومت چھین جائیں گی اور غیر کی مہمان ہو جائیں گی۔ اغیار اپنی حکمرانی کا سکہ چلائیں گے۔ اس کے بعد روس اور جاپان میں لڑائی ہوں گی، جس میں جاپان کو فتح اور روس کو شکست ہوں گی۔ لڑائی ختم کر کے اپنی سرحدیں جدا قائم کریں گے۔ صلح تو ہوں گی، مگر یہ منافقانہ صلح ہوں گی۔ 2 ایسے اشخاص جن کے ناموں میں احمد ہوں گا، وہ اپنی رائے سے تفاسیر لکھ کر مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔ ہندوستان میں طاعون اور قحط ساتھ نمودار ہوں گے، جس سے بے شمار مسلمان موت کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ ایک قیامت خیز زلزلہ آئے گا، جس سے جاپان کا 6واں حصہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یورپ میں 4 سال سخت لڑائی ہوں گی، جس میں الف جیم پر مکاری اور دغا بازی سے فتح پائے گا۔ Then there will be a 4-year war in Europe, in which Alif will conquer Jin through deceit and treachery، اور عظیم جنگ ہوں گی جس میں قتل عظیم ہوگا اور 1,30,00,000 جانیں تلف ہوں گی۔ صلح کا زبانی جمع خرچ ہوگا، مگر یہ صلح آپس میں مستقل نہیں رہیں گی۔ دونوں بظاہر خاموش مگر در پردہ لڑائی کی تیاری کرتے رہیں گے۔ جیم اور الف کی دوبارہ جنگ ہوگی۔ جبکہ چین سے جاپان لڑ رہا ہوگا، اسی دوران نصرانی بھی آپس میں برصغیر پیکار ہو جائیں گے۔ جنگ عظیم اول کے 21 سال بعد یہ دوسری لڑائی شروع ہوگی، جو پہلی کی نسبت زیادہ تباہ کن ہوگی۔ ہندوستانی اس میں مدد کریں گے، مگر وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ امداد آگے چل کر رائگاں جائے گی۔ برق رفتاری اور حشر برپا کرنے والے ہتھیار اس دور کے مشہور ماہرین فن تیار کریں گے۔ اگر تم مشرق میں ہوں گے تو مغرب کی بات چیت سن سکو گے۔ نغمے اور ترنم آسمانوں کی طرف سے سنائی دیں گے۔ 2 الف اور روس اور چین باہم شہید کی طرح میٹھے ہو کر اتفاق کریں کہ الف اور جیم پر مسلط ہوں گے۔ امریکہ، انگلینڈ، رشیا and China shall become close allies and will launch lightning attacks against Alif
and Jim and the other Jim. یہ ان پر بجلی کی تلوار چلائیں گے اور غصے کے پہاڑ ڈھائیں گے حتیٰ کہ اپنے کینے اور فریب سے فتح پائیں گے. یہ جنگ پوری روئے زمین پر 6 سال تک لڑی جائیں گی اور ہر جگہ انسانوں کی موت کا سبب بن جائیں گی. انگریز ہندوستان سے اپنی حکمرانی چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن اپنی کمینہ برائیوں کا بیج ہمیشہ کے لیے بو جائیں گے. ہندوستان کی تقسیم 2 حصوں میں ہو جائیں گی مگر مکر اور بہانے سے باہمی رنج اور فسادات پیدا ہو جائیں گے. بغیر تاج کے بادشاہ نادان بادشاہی کریں گے اور فرمان بھی جاری کریں گے مگر یہ سب محمل قسموں کے ہوں گے. رشوت، لاپرواہی، دیدہ دانستہ غفلت سے یہ شاہی حکام تعویل کا شکار ہو جائیں گے. عالم اپنے علم پر، عقل مند اپنی عقل و دانش پر روئیں گے اور نالائق اور احمق لوگ رنگ ناچ میں دہلانہ انداز میں مصروف ہوں گے. امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد مجرمانہ افعال اور گناہ کے کام سرزد ہوں گے. اللہ بچائے. شفقت لاپرواہی میں اور بزرگوں کی تعظیم و دلیری میں تبدیل ہو کر رہ جائیں گی. لڑکے ماؤں سے، بہن بھائیوں سے، باپ بیٹوں سے مجرمانہ عشق میں ملوث پائے جائیں گے. حلت اور حرمت سراسر چلی جائیں گی اور عظمت بھی اغوا اور جبر کے ذریعے لوٹ لی جائیں گی. عورتیں بے پردگی کی اور مرد پردہ داری کے عادی ہو جائیں گے. ظاہر معصوم لیکن در باطن افت فروش ہوں گے. کمینہ مرد جس کی ظاہری وضع قطع زاہدانہ ہوں گی اور دراصل بیٹیوں کو فروخت کرنے اور عصمت فروشی کا پیشہ اختیار کر لیں گے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور فطرہ کا شوق مسلمانوں میں ختم ہو جائے گا اور یہ سب کچھ طبیعت پر بوجھ ہوگا. اپنا خون جگر پیتے ہوئے اور انتہائی رنج و افسوس سے میں کہتا ہوں کہ خدارا حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، گوشہ نشینی چھوڑ دو. ایک ایسا قہر عظیم آئے گا جو اس قسم کے سزاؤں کے لیے موزوں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ایک قاتلانہ حکم صادر فرمائیں گے. مسلمان مارے جائیں گے، تباہ برباد ہو کر بھاگیں گے. ہندوؤں کی ایک نیزہ بند قوم ان پر حملہ آور ہوں گی. مسلمان کی جان اور جائیداد برابر کی سستی ہو جائیں گی اور ان کے خون کے دریا بہنے لگیں گے. پنجاب کے قلب سے دوزخی کافر خارج ہو جائیں گے اور ان کی جائیداد پر مسلمان غازبانہ قبضہ جما لیں گے. اس کے برعکس مسلمانوں کے شہر میں یہی واقعہ رونما ہوگا اور ہندو ہر شہر پر زبردستی قبضہ کر لیں گے. مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر سب سے بڑی قتل گاہ بن جائے گا. تباہی و بربادی ایسی ہوں گی کہ گھر گھر کربلا بن جائیں گا. مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے. اپنے گناہ گارانہ وعدوں کے مطابق کافروں کو مدد پہنچائیں گے. یہ قصہ 2 عیدوں کے درمیان جبکہ چاند منزل سرتین منزل اول سے اور آفتاب جدول 2 عزم اہم کے 50ویں قدر محوری سے گزر جائے گا تو رونما ہوں گا اور تمام دنیا ہندوؤں پر استحار ملامت کریں گے. ایونٹ would occur between Eids when the moon would pass from the first stage and the sun moves from the 5th state of 12th schedule. The whole world would denounce the Hindus. کوہ کاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت ہو جائے گی. وہ خوازم میں خیوا سے لے کر کیرانہ تک کا علاقہ سنبھال لیں گے. The Russian would rule Caucasia and capture خوارزم and خیوا including areas up to Kirana. نیپال، تبت، یاسین، چترال، ننگا پربت اور ان کے حدود تک فتح کر لیں گے. دونوں بادشاہ شطرنج کی بادشاہوں کی طرح میدان میں صلح کرنے کے لیے سالت کی تلاش کریں گے. کافر مسلمانوں کو اپنے طریقے پر چلنے کی ترغیب دیں گے، حد سے روک دیں گے اور قرآن کو پڑھنا بند کر دیں گے. اللہ بچائے. عین بے قراری اور گھبراہٹ کے وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گا. اچانک مومنوں میں ایک ولولہ اور جرات پیدا ہو جائیں گی اور وہ کفار سے انتہائی دلیری سے جنگ کریں گے. پٹھانوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو جائے گا اور وہ پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لیں گے. ماہ محرم میں تلوار اٹھا کر مسلمان جارحانہ اقدام کریں گے. اس کے بعد پورا ہندوستان اٹھ کھڑا ہوگا. اس وقت فیاضانہ دولت خرچ کرنے والے جہاد کے لیے مال خرچ کریں گے جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں مال کثیر خرچ کیا تھا. اس وقت اللہ کا ایک دوست جو اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کی خصوصی علم سے نوازا گیا ہوگا اللہ کی مدد سے میان سے تلوار نکال کر جہاد کا ارادہ کریں گے. دین کے تمام بدخواہ مار ڈالے جائیں گے
ایسے موقع پر خالق مہرباں اپنے لطف و کرم سے اکرم نامی ایک شخص کو ظاہر فرمائیں گے. All the enemies of Islam would be crushed. The Creator would, in His infinite mercy, bring forth a person named Akram for the purpose. سرحد کے بہادر غازی اس بڑی تعداد میں آ جائیں گے کہ زمین کانپنے لگیں گے اور وہ مقصد کے حصول کے لیے والہانہ انداز میں پیش قدمی کریں گے. وہ ٹاڈی دل اور چوٹیوں کی طرح بہت بڑی تعداد میں راتوں رات حملہ کریں گے. حق تو یہ ہے کہ افغان قوم برابر فتح یاب ہوں گی. عرب لوگ بھی پہاڑوں جنگلوں اور بیابانوں سے آ جائیں گے اور عام مسلمان بھی اسلام کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. اٹک کا دریا کفار کے خون سے تیسری دفعہ ایسا بھرے گا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ریور اٹاک فور دا تھرڈ ٹائم ول بی فلڈ ود دا بلڈ آف نان بلیورس. نجاب شہر لاہور کی شہری اور بنو ڈیرا کے بہادر قبائل کشمیر پر حملہ کر اسے فتح کر لیں گے. فانی و کنی اور ایرانی بلوچستان کے لوگ مل کر تمام ہندوستان کو مردانہ وار فتح کر لیں گے. افغانس دا مسلم آف ساؤتھرن انڈیا اینڈ ایران وڈ یونائٹ اینڈ کانکر دا ہول انڈیا. اللہ کے لطف و کرم سے ایک کینہ پرور ہندو بنیا جس کا نام گاف سے شروع ہوتا ہے اور 6 حروف پر مشتمل ہے مسلمان ہو جائے گا. تمام ہندوستان کفر سے پاک ہو جائے گا اور مسلمان اللہ کے فضل اور مہربانی سے خوش ہو جائیں گے. ہندوستان کی طرح یورپ کی قسمت بھی خراب ہو جائیں گی اور پھر اثرنو تیسری جنگ شروع ہو جائیں گی. جب ترک ایسی خوش خبریاں سنیں گے تو وہ سب استنبول باب علی پر جمع ہو جائیں گے. آن ہیئرنگ دا گڈ نیوز دا ترکس وڈ کنسنٹریٹ آن دا گیٹس آف استنبول. سب سے پہلے فرانس کو تباہ کریں گے اور اس کے بعد انگلستان اور اٹلی کے ساتھ کئی جنگیں کریں گے. یہ لڑائی 6 سال تک جاری رہی ہے اور سلطان اور غازی مسلمان قربان ہو کر اپنا خون بہائیں گے. ایک الف بدلگام گھوڑی کی طرح سیدھا ہو کر شریک جنگ ہوگا اور را الف مغربانہ پر حملہ کر دیں گا. ون آف دا 2 الفs mentioned above would jump headlong into the war and R would attack the alifs in the west. R stands for Russia and alif stands for America. انگلستان انگلینڈ. آر یہاں پہ رشیا کے لیے یوز کیا گیا ہے استعمال کیا گیا ہے اور الف یہاں پہ امریکہ انگلستان اور انگلینڈ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. شکست خوردہ جیم روس کے ساتھ شریک ہوں گا اور جہنمی اصلاح آتش فشاں ساتھ لے جائے گا. The defeated جیم would become as powerful as the R and will bring out hellish weapons of destruction. الف دنیا سے اس طرح مٹے گا کہ اس کا ایک لفظ بھی صفحہ ہستی پر سوائے تاریخ کے باقی نہ رہے گا. الف مین امریکہ انگلستان and England. Alif will disappear from the face of this earth in a manner that only its name will remain in the history. غیب سے ایسی سزا ملے گی کہ کوئی ان سے بات کرنے کا روادار بھی نہ ہوگا اور ان کا عیسائی تمدن پھر کبھی سر نہ اٹھا سکے. The divine punishment will be so severe that they will become forgotten story. The Christianity will never raise its heads again. ان بےمانوں نے پوری دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہوگا اور بالآخر جہنمی آگ کے شعلوں میں ہو جائے گی. میں نے سربستہ راز جو کہ موتیوں کی طرح ایک شوروں میں پرو دیا ہے مسلمان کی فتح کے لیے غیبی امداد و نصرت کا کام کریں گے. The secret which I have revealed are as precious as pearls and would lead you to victory through divine guidance. اگر تو ان تمام کاموں کو جلد از جلد ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ کی مدد کا خواہ ہے تو خدا کے لیے اس احکام کی دل و جان سے پیروی کر. If you want the divine help and quick result, follow Allah's command from the core of your heart. The year of emancipation of the believers, as predicted by the Quranic verse, Kana Zahuka, would see Imam Mahdi established in his position of power. Kana Zahuka are the last words of verse 81 of Bani Israel, which means, and say, truth has come and falsehood has vanished away. Lo, falsehood is ever bound to vanish. اچانک حج کے موقع پر امام مہدی ظاہر ہوں گے اور ان کے ظہور کی شہرت جہان میں پھیل جائے گی. Suddenly Mahdi would appear on the occasion of Hajj and the news of his appearance would spread throughout the world. نعمت خاموش ہو جا اور اللہ تعالیٰ کے رازوں کو ظاہر نہ کر. سال کنت کنیزہ 547 میں یہ اشعار لکھے گئے. نعمت be quiet and do not disclose
divine secrets anymore. I said, this in the year Kuntu Kanzan 547